ہوتا ہے جو الزام لگاتے ہیں ان کا ریسرچ کرنے میں، تحقیق کرنے میں میری مدد کرتی ہے، میری معاونت کرتی ہے، اور حقائق کو پاکستانی عوام کے سامنے لانے میں بھی ان تمام حضرات کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں آپ سب کے سامنے اس بات کو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ہم پر جتنے الزام لگے وہ غلط ثابت ہوئے، بے بنیاد ثابت ہوئے، اور ہم نے اگر کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کی تو وہ اس بات کو نہ غلط ثابت کر سکا اور نہ اس بات کے حقائق کو جھٹلا سکا۔ یہ ٹریک ریکارڈ ہے، اور اس ٹریک ریکارڈ میں یہ میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے میرے ساتھی جو ہیں ان کی بڑی محنت اور کاوش ہوتی ہے، اور ان کی صلاحیتیں اس میں بھرپور طریقے سے یہ اپنی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پہ خواہ کسی پاور پروجیکٹ کے حوالے سے کبھی کسی نے الزام لگایا، اس کی آڈٹ کرا دی گئی اور آڈٹ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ الیکشن کے حوالے سے کسی نے الزام لگایا، کمیشن بنا دیا گیا، کمیشن کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے آ گئے۔ خود ہمارے پارٹی کے اندر بھی اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی تو آپ کے علم میں ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی اس کا احتساب کا ایک نظام قائم ہے، اور ان لوگوں سے استعفے تک طلب کیے گئے۔ لیکن گزشتہ 2.5 سالوں میں جب سے ہم حکومت میں ہیں، اور حکومت میں آنے سے پہلے بھی ہم نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ہمارے پہ غلط الزامات کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ آج تک ان کی جانب سے ہمیں ان سوالوں کے جواب نہیں ملے۔ چند روز قبل جو ایک پریس کانفرنس میں نے آپ کی موجودگی میں کی تھی جس میں دانیال عزیز صاحب بھی میرے ہمراہ تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت خانم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں نے آپ سے کی تھیں، بنی گالا کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ سے کی تھیں۔ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے شوکت خانم کے حوالے سے جو باقاعدگیاں اور مجرمانہ کام عمران خان صاحب کی طرف سے سرزد ہوئے تھے ان کے حوالے سے حقائق کو انکشاف کیا تھا، لیکن آج تک خان صاحب نے ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، جبکہ ہمیں توقع تھی کہ وہ آئیں گے، اور جس طرح ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں عدالت کے سامنے، کمیشن کے سامنے، آڈیٹر جنرل کے سامنے، آپ کے سامنے، لیکن چونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، لہذا ہم ان کے جھوٹ سے ڈرتے نہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور وہ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا ذکر کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ شوکت خانم کے حوالے سے جو ہمارے نوجوان دوستوں نے تحقیقات کی اس میں کچھ نئے حقائق سامنے آئے، تو یہ لازم تھا کہ ان حقائق سے آپ کو بھی آگاہ کیا جائے۔ تو میں دانیال عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ شوکت خانم کے چندے اور خیرات کے پیسوں کو جس طریقے سے ڈبو دیا گیا پراپرٹی کے بزنس میں، اور جن لوگوں کے ساتھ مل کے وہ پراپرٹی کا بزنس کیا گیا، اس کے بارے میں جو مصدقہ دستاویزات، شہادت، تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج آپ کے سامنے جو ہم حقائق کچھ پیش کرنے جا رہے ہیں، پچھلے کچھ روز سے جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر لگائی جا رہی ہیں، جبکہ
प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के बाद वो सरासर बेबुनियाद और किसी किस्म की सच के साथ ताल्लुक़ ही नहीं थी। लेकिन जो ऑफशोर कंपनीज़ इमरान खान साहब ने ईजाद की और उनके साथ क्या हुआ उसकी दास्तां हम आपको आज बताना चाहते हैं। हमारे साथ तो ये मुंसलिक कर दिया गया नून लीग के साथ कि ऑफशोर कंपनीज़ का मुख्तलिफ़ किस्म के धंधे के हम शायद मुजरिम हैं, जो कि किसी किस्म का सबूत इस तरह का नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पूरी दास्तां हमने तैयार की है जिसमें इमरान खान साहब जो एक ग्लोबल नेटवर्क के साथ एक इन्वेस्टमेंट्स में मुलव्वस रहे हैं, उसमें सबसे पहले इम्तियाज़ हैदरी साहब हैं, उनके बेटे जैक हैदरी साहब हैं, और ये HBJ होल्डिंग्स एक कंपनी है जो कि दुबई में वाक़ है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। ये जो इम्तियाज़ हैदरी साहब हैं, ये जो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट कमेटी के ये रुकन थे, और उन्होंने उस बोर्ड के ऊपर जिसके इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, उसके हवाले से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो लोगों के दुनिया में इन्वेस्ट किए, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए दावा किया, और ये बताया गया आवाम को कि ये हमारे एंडाउमेंट के पैसे हैं, ये उन गरीब गुरबा का और जो वेल मीनिंग सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने ये सोच के समझ के कि वो गरीबों के कैंसर के इलाज के लिए पैसे फराम कर रहे हैं, वो इनके बकौल एंडाउमेंट का हिस्सा नहीं थे और ये इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन हमने आपको आज सबूत फराम किए हैं जो ऑडिट रिपोर्ट से मुतालिक हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो जनरल फंड के पैसे थे वो मुतादद दफ़ा शिफ्ट कर दिए गए एंडाउमेंट में, उनकी अमाउंट्स भी लिखी हुई हैं। उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बताया हुआ है, उनके बोर्ड के बारे में भी बताया हुआ है कि क्या क्या वो अखराजात लेते रहे। और सबसे हैरानगी की बात, उन्हीं की मुसद्दका ऑडिट रिपोर्ट से हमने ये एक कहानी आपको पेश करने के लिए लाए हैं। तो ये वो लोग हैं, इसमें सबसे अहम कैरेक्टर जो है वो यशवंत देसाई है। उसकी वजह यह है कि ये पैसे जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स शौकत खानम ट्रस्ट ने मुल्क से बाहर भिजवाए और ऑफशोर कंपनीज में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में इन्वेस्ट किए, वो इसलिए थे कि ओमान में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ज़मीन का जिसके अंदर ये पैसे डालना चाहते थे। तो हमें ये बताते हैं कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लानी, आप खुद करेंगे तो यहाँ पर आए। मुख्तलिफ किस्म का दर्स देते हैं ये। हम आज थोड़ा सा उनको भी आईना दिखाना चाहते हैं कि अगर यही सच आप बोल रहे हैं तो क्या फिर ये पैसे जो आपने बाहर भेज के डुबो दिए वो क्या पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट हो सकते थे? तो दूसरों के लिए और अपने लिए और, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स का एक बेहतरीन मिसाल है जो शायद अगर आप दुनिया की सियासत में देखें तो ये मिसाल पीटीआई की दी जाएगी या पीटीआई के चेयरमैन की शौकत खानम की दी जाएगी कि सियासी बयान कुछ और है और जो अपनी हरकतें हैं छुपी हुई वो कुछ और है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो यशवंत सी देसाई साहब है, हमने आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रेस रिलीज में दिए हैं, ये ब्लूमबर्ग से इस कंपनी का HBG होल्डिंग्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हमने आपको लिस्ट दी है और इसमें इनका नाम बखूबी है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, तो इन तमाम बोर्ड मेंबर्स का जो कि HBG होल्डिंग्स के हैं, इनकी आपको तफसील मिलेगी। सिर्फ एक शख्स है जिनकी स्क्रीन काली आती है, वो कौन है? एक मिनट है, वो कौन है? वो ये साहब है, यशवंत सी देसाई। तो हमने ये बात खटकी कि ये कौन साहब है आखिरकार, अगर बाकी सब की तफसील मौजूद है तो इनको क्यों वहां पर उसी तरह से नुमाया नहीं किया जा रहा? तो इनकी थोड़ी सी हम तफसील में गए। जब तफसील में गए तो एक और शक्ल सामने आई पूरी दुनिया में कि ये हो क्या रहा था। नेक्स्ट प्लीज। ये नहीं है जी, पूरे डायग्राम की वो राइट है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो हिंदुस्तान में जाके उन्होंने टॉप दी, वहाँ इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और ये ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल है जो कि इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान में इन्वेस्ट करनी थी। इन्होंने पैसे दिए, एक इम्तियाज़ हैदरी साहब है जो कि शौकत खानम इन्वेस्टमेंट कमेटी के थे,
وہ HPG ہولڈنگز کے تھے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ برٹش EIIB جو کہ اب ربسالہ نام سے تبدیل کر دی گئی ہے، یہ برٹش مڈل ایسٹرن انویسٹمنٹس کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے آف شور کمپنیز میں انویسٹ کیا، وہ HPG ہولڈنگز کے ذریعے یہ صاحب جو ہیں یشونت سی دیسائی، یہ مختلف بورڈز کے چیئرمین ہیں۔ ایک بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ CFM ہے، چارٹرڈ فائنینشیل مینجمنٹ فرم کا نام ہے، اور وہ اگر آپ جائیں تو اس کا مین پرائمری لوکیشن ممبئی انڈیا میں ہے، اور ممبئی انڈیا میں یہ سارے صاحبان ہیں جو کہ اس کے بورڈ کے اوپر ہیں۔ اور اس کمپنی میں CFM نے اور رینیسانس عمان نے، انہوں نے مختلف کمپنیز میں، آئل رگز میں، گیس ایکسپلوریشن میں، ایسی چیزوں میں انویسٹمنٹ کیے، لیکن اگر آپ ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حصے میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جلال آباد میں بھی افغانستان میں انویسٹمنٹس ہیں، جس میں ایجوکیشن کے لیے، اور انہوں نے اپنی شپس جو ہیں وہ وقف کی ہوئی ہیں کہ اس میں کئی سیرین ریفیوجیز، کئی گریک ریفیوجیز، یہ ریفیوجی اور جو افغانستان، سیریا، اس سارے میں ان کے مختلف قسم کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کام چل رہے ہیں۔ اور یہ صاحب جن کا بلیک آیا ہے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو بلومبرگ کی سائٹ ہے اس کمپنی کی ڈیٹیل بتاتی ہے، یہ HPG ہولڈنگز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر تھے، اور انہی کا مین سیٹ اپ جو ہے وہ عمان میں ہے، جہاں پر وہ پراپرٹی واقع ہے جو کہ شوکت خانم کی آف شور کمپنیز نے انویسٹ کرنا تھا عمران خان صاحب کی۔ تو وہ کمپنیز جو ہے وہ سنبار انٹرنیشنل سروسز لمیٹڈ ہے، وہ برٹش ورجن آئلینڈ میں ہی ہے۔ یہ کمپنی جو ہے یہ بظاہر تو یہ کمپنی ہے جس میں پیسے گئے ہیں شوکت خانم کے بذریعہ HPG ہولڈنگ، لیکن اس کمپنی آگے ایک شوگر لینڈ ریل اسٹیٹ کمپنی ہے، اس کمپنی میں انویسٹ کیا ہے۔ اب ان دونوں کمپنیز کا ان صاحب کے ساتھ جو کہ عمان میں انویسٹمنٹ ہونی تھی، جس کے یہ صاحب جہاں پر مقیم ہے اور ان کی مختلف کمپنیز ہیں اور یہ اس کے اسٹیٹ بینک ہے، مختلف ان کے عہدے ہیں وہاں پر، ان کا جو ان کمپنیز کے ساتھ وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے اس لینڈ میں، اس کا جو ابھی انہوں نے یہ ساری کی ساری بات کہیں بھی اویلیبل نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ہے۔ کیوں سوالیہ؟ اس لیے سوالیہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو ڈاکیومنٹس دیے ہیں یہ پریس ریلیز میں، اس میں آپ دیکھیں گے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی 2 آڈٹ رپورٹس ہیں۔ ایک آڈٹ رپورٹ 2010 سے منسلک ہے، اس میں اس انویسٹمنٹ کے مطابق بالکل مختلف کہانی لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس میں اس کے تقریباً 4 سال کے بعد ایک اور آڈٹ رپورٹ ہے، اور اس میں بالکل مختلف کہانی لکھی ہوئی ہے۔ جو پہلی والی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو لاس ہوا ہے $18 ملین کی جو یہ زمین تھی، یہ $28 ملین کی ویلیو ہوئی تھی۔ جب اس کی ویلیویشن کروائی، یعنی وہ انویسٹمنٹ ہی اس زمین کے بلبوتے پہ جو کی گئی تھی، وہ نیچے زمین کی وہ قیمت ہی نہیں تھی، اور جب اس کی ویلیویشن کروائی گئی تو اس کی ویلیویشن 50% سے زیادہ کم، بلکہ $18 ملین کم آئی ہے، یعنی 28 میں سے $18 ملین کی اس کی ویلیو ہی نہیں تھی، اس کی صرف $10 ملین ویلیو رہ گئی۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو 18 ملین کا لاس ہے US ڈالر کا، وہ کیسے، کون کون اس کے حصے دار ہوگا اس لاس میں؟ اور اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آڈٹ رپورٹ میں اور یہ سب ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ شوکت خانم کی سائنڈ آڈٹ رپورٹ ہے، دستخط ساتھ موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے پھر جا کے کہا کہ اگر یہ پیسے واپس نہ آ سکے تو ہم شیئر دے دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر زمین کی قیمت بڑھ گئی تو پھر ہم اس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور سٹوری دی کہ نہیں، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر یہ پیسے ہم واپس نہ کر سکے تو کب، جولائی کی 31 تاریخ 2015، جس کو تقریباً 1 سال ہونے کو جا رہا ہے، کہ ہم یہ پیسے آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کاروبار کرتے ہیں اور ایک لاس ہوتا ہے تو وہ کون سے ایسے کون سے ایسے وہ ضروریات تھی ان صاحبان کی کہ وہ لاس جو ہے شوکت خانم کا برداشت کریں، یا آپس میں ان کا کوئی بھائی چارہ تھا، کوئی آپس میں کوئی مراسم تھے؟ کیونکہ ہوا اصل میں یہ کہ جب خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، ایک تھڑتلی مچ گئی، اور پھر یہ بھاگتے ہوئے انہوں نے اس میں آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فوری طور پر کہا کہ ہمارے شیئر آپ سیل ڈاؤن کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ لاس ہو چکا ہے، اب شیئر سیل ڈاؤن نہیں ہو سکے، اب ہم متبادل بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر کار جب یہ لاوا پھٹا اور یہ ثابت ہونے شروع ہو گیا کہ یہ غریبوں کی جو
آمدن میں سے حصے دیے گئے کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے، جس سے یہ مختلف دنیا کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹس میں کھیل رہے تھے، کہ یہ ان کے پیسے ہیں، تو پھر آخر کار یہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی۔ اب یہ دوبارہ سوالیہ ہے، ایک منٹ، اب یہ دوبارہ سوالیہ ہے کہ جو یہ پیسے ہیں یہ کدھر ہیں؟ کیونکہ اس میں جو انڈر ٹیکنگز دی ہوئی ہیں اس کے اوپر کوئی آمد درآمد کا ذکر نہیں ہے، اور اگر یہ پیسے واپس ہوئے ہیں تو وہ کون سے مراسل تھے ان سارے صاحبان کے ساتھ جس میں اتنی ترجیح دی گئی شوکت خانم کو کہ چاہے جو بھی ہو ہم اس گھاٹے کے سودے میں آپ کے پیسے پورے کر دیں گے؟ اور پھر یہ سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اور کیا کیا پورا کر دیں گے اور کیا کیا ان کے مراسم تھے۔ اس سلسلے میں جو آپ نیچے لائنز دیکھ رہے ہیں دو جو ان کا آپس میں تعلق ہے، اس میں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں آف شور کمپنیز کی، عمران خان کی، جو یہ کہتے ہیں ساروں کو کہ جی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، کہ یہ اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ آف شور کمپنیز کیوں بنتی ہیں؟ آف شور کمپنیز تو بنتی غلط کاری کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے بورڈ نے اپروو کیا ہے، یہ تو سارے آپ کے ناک کے تلے ہوتا رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے جو آپ کی ساری آرگنائزیشن ہے اس کے اپروول سے ہوتا رہا۔ اس وقت کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ غریبوں کے پیسے ہیں، یہ کینسر کے مریضوں کے علاج کے پیسے ہیں؟ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جو باہر کی دنیا میں ایک حق حلال کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک لمحہ بھی ہم گریز نہیں کرتے تہمتیں لگانے کا کہ یہ۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ نیوز آج 6 سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ عزیز کی جانب جو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بھی لسٹڈ ہیں پاناما لیکس میں پرائم منسٹر کی فیملی کے علاوہ، تو ان کو ہم کیوں ڈیفینڈ کریں؟ کس نے کیا؟ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے آپ لوگ۔ حسین نواز اور حسن نواز حکومت کا حصہ نہیں ہے، آپ لوگ حکومت کے عہدیدار ہیں، آپ لوگ کیوں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ تو ان کو خود ایک مداد دینے کی کمیشن کر کے وہاں پہ جا کے جسٹیفائی ہو جائے گا جو کچھ۔ میرے خیال ہے آپ نے پوائنٹ ہی بڑا اچھا اٹھایا ہے، جو ہم کہتے ہیں سفی صاحب، بس یہ ہے کہ چونکہ ان کے حوالے سے الزام جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب پہ لگا دیا گیا نا، اور جتنی تقاریر کی گئیں، جتنی پریس کانفرنسیں کی گئیں، جتنا کچھ لکھا گیا، کسی نے ان کا نام سب نے کم لیا اور نواز شریف صاحب سے زیادہ سوال جواب کیے گئے۔ تو نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، جب آپ نے سیاست کو ہمارے تک پہنچا دیا، پرائم منسٹر تک پہنچا دیا، تو پھر ہم اس کا جواب تو دیں گے نا۔ ہم تو آج آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے یہ گزارش کریں کہ آپ پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے جب خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو آپ لوگوں کی موجودگی میں عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا، اور آپ نے اپنے اخباروں میں بھی چھاپا تھا، آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی خبروں میں بھی اس خبر کو چلایا تھا کہ اگر یہ ڈوبے ہوئے پیسے میں واپس نہ لا سکا تو میں اپنا گھر بیچ کے شوکت خانم کا یہ نقصان پورا کروں گا۔ انڈینز میں کیوں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ آج تک عمران خان صاحب نے اپنا گھر نہیں بیچا اور شوکت خانم کا یہ نقصان پورا نہیں کیا۔ ہم تو یہ سوال کرنے آئے ہیں آپ کی وساطت سے کہ وہ اپنا گھر کب فروخت کر کے شوکت خانم کا یہ نقصان پورا کریں گے۔ اور دوسرا، جن کمپنیوں کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں، یہیں پہ آپ لوگ جو ہیں ہم سے سوال کرتے تھے کہ جی فلاں جگہ سے کوئی 4 انڈینز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، جن کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی پاکستان کے ادارے نے نہیں کہا کہ اس نے کسی شوگر مل سے کسی انڈین کو گرفتار کیا ہو۔ آپ لوگوں نے لیکن یہ خبر چھاپی اور پھر آپ نے اس خبر کے حوالے سے ہم سے سوال بھی کیے۔ تو ایک تو ہم منتظر ہیں کہ آپ ہمیں کوئی تفصیلات اس کے بارے میں دیں جو آپ نے نہیں دیں، لیکن یہ آج ہم تو آپ کو ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں نا کہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ جن کے ساتھ وہ کام کر